بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی پہلی شہدا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کفار امیہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی سے دل ہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ سب نے گردنیں اٹھا کر دیکھا۔ پہلی ہی نظر میں دکھائی دے گیا کہ ابو جہل برچھی لیے کھڑا ہے اور سمیہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، کمبخت کنیز کیوں جان دیتی ہے؟ اب بھی اقرار کر، حبل سب سے بڑا خدا ہے۔ اگرچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، چہرے پر پیلاپن چھا رہا تھا، اس پر بھی ان کی زبان سے ایک خدا کی رٹ لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، حبل خدا نہیں، بت ہے، پتھر کی مورتی ہے۔ خدا وہ ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ ابو جہل کا چہرہ غصے میں بدل گیا۔ اس نے چلا کر کہا، خدا کی دیوانی، دیکھوں تیرا خدا تجھے میرے ہاتھ سے کیسے بچاتا ہے۔ بلا اپنے خدا کو، بلا، آواز دے، پکار کر آواز دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، خدا کو چلا کر پکارو یا دھیرے سے، وہ دیکھتا ہے، اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ ابو جہل، سوچو، کیا پتھر کی تصویریں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود گڑھا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، نہیں، خدا وہی ہے جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ عزت و ذلت، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل غصے میں سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے غضبناک ہو کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زور سے برچی ماری۔ ان کی زبان سے اللہ کا پیارا نام نکلا، وہ لڑکھڑا کر گری، ان کی آنکھیں بند ہونے لگی، جسم میں کپ کپی طاری ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئی، لیکن درندوں کے دل نہ پسیجے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ لپک کر اپنی مردہ ماں کے پاس بیٹھ گئے، روتے ہوئے بولے، امی، میں بڑا بدبخت ہوں، تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلتی۔ اٹھو پیاری امی، اٹھو، خدا کا نام لیتے ہی کفار چپ چاپ کیسے سنتے؟ جب انہوں نے خدا کا نام لیا، تمام کفار بگڑ گئے، سب ان پر برس پڑے۔ انہوں نے لات، گوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر اپنی ماں کی لاش پر گر پڑے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب ہی کھڑے تھے۔ بیوی کی موت نے دکھی بنا دیا تھا، بیٹے کے بے ہوش ہونے پر اور بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بدبختو، تم میں ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو ان بے گناہوں اور بے زبان مخلوق پر رحم کرے۔ خدا کا نام سنتے ہی کفار کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اسے بھی گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا۔ بولے، بیوقوف بوڑھے، خدا کا نام لیتا ہے، خیالی خدا کو چھوڑ اور ہمارے معبودوں کا اقرار کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ناممکن ہے، مسلمان اس خدا کو مانتا ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا سر کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ ابو جہل بولا، اتنا گھمنڈ، اچھا دیکھتے ہیں تو کب تک اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے 2 آدمیوں کو 2 اونٹ لانے کا حکم دیا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے اور جلدی سے 2 اونٹ لائے، دونوں پر اماریاں کسی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے کہا، یاسر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمارے معبودوں کو خدا مان لے، بچ جائے گا۔ نہ صرف یہ ہے کہ بچ جائے گا بلکہ دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ کم بخت، زندہ رہ، آرام و راحت سے زندگی بسر کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دنیا کچھ دنوں کی ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، آخرت کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے، اور جسے آخرت کی تکلیف پہنچی اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ ابو جہل نے کہا، ایسا ہے تو اب زبردستی تجھے بتوں کا سجدہ کرایا جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اس کے آدمیوں نے یاسر کو دونوں اونٹوں سے اس طرح جکڑ دیا کہ ایک اونٹ کی اماری سے دونوں ہاتھ اور دوسرے اونٹ کی اماری سے دونوں پاؤں باندھ دیے۔ اس طرح حضرت یاسر دونوں اونٹوں کے درمیان لٹکنے لگے۔ ابو جہل نے کہا، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو گے؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آخری سانس تک نہیں۔ ابو جہل نے اونٹ والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں ہانک دیا۔ اونٹ چلے، رکے، جھٹکا دے کر پھر چلے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے اکھڑ گئے۔ موت نے ان کو گود میں لے کر ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا۔